ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ 54 روز کے اندر انتخابات ہو جائیں گے۔ 5 دسمبر کو حتمی فہرستیں مکمل ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر الیکشن کمیشن آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کرے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پانی نہیں آ رہا، لائٹ آ گئی اور پانی نہیں آ رہا، اگر پینے کا پانی بھی نہیں ہے بچوں کے لیے۔ پرنسپل صاحب یہ نہیں ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن میں ہو کے بچے فلاٹوں میں بیٹھ کے پڑھے نا، یہ بڑی جاتی ہے۔ زیادہ میرے خیال میں مہنگے کا اسکول ہے، لیکن یہ بڑا شرمناک ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے سرکاری اسکول کا حال بے حال، کمرہ جماعت سے فرنیچر غائب، قوم کا مستقبل خاک نشیں، کیا ایسے ڈالیں گے ستاروں پہ کمن؟ نگراں وزیر اعلیٰ اچانک دورے کے دوران برہم، خراب وائٹ بورڈ، پنکھے بند، روشنی بھی انتہائی کم، ایسے میں کیسے پڑھ لیتے ہو؟ وزیر اعلیٰ کا بچوں سے سوال۔ جھولتے دروازے، کھڑکھڑاتی کھڑکیاں، دیواروں پر جالے، کلاس روم نہیں بود بنگلے کے نظارے، محسن نقوی برہم، افسران کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ۔ تمہاری ٹائی کیوں ٹھیک نہیں؟ وزیر اعلیٰ نے طالب علم کی ٹائی درست کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سموگ کسے کہتے ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ نگران وزیر اعلیٰ کچھ دیر کے لیے ماسٹر بن گئے۔ طلباء سے سوال و جواب، آٹوگراف دیا، خاتون نے سیلفی بھی بنوائی۔ طلباء سے اسکول کی صفائی اور چوکیداری کروانے پر پابندی، کوتاہی کی صورت میں ہیڈ ٹیچر ذمہ دار ہوں گے۔ اسکول انتظامیہ اپنے فنڈ سے سویپر اور چوکیدار کا بندوبست کرنے کی ہدایت۔ اسکولوں کے پاس 1 روپے تک کا اضافی فنڈ دستیاب نہیں، آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر نے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ پنجاب حکومت عوام کی صحت سے متعلق سہولتوں کے لیے متحرک، ٹیچنگ اسپتالوں کی سنی گئی۔ ٹوٹے بیڈز اور بوسیدہ آلات سے چھٹکارے کا فیصلہ، نئے بیڈز اور طبی آلات خریدے جائیں گے، 1 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پنجاب سے 700 غیر قانونی افغانی گرفتار، لاہور سے 197 پکڑے گئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب غیر قانونی افغانیوں کو کل تورخم بارڈر پر حکام کے حوالے کرے گا۔ حکومت نے افغانیوں کے زائد المیعاد کارڈ کی مدت مزید 6 ماہ بڑھا دی، افغانیوں کی ملک بدری کا اقدام چیلنج۔ غیر قانونی تارکین ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نکلے، دہشت گردی منشیات سپلائی میں بھی ملوث پائے گئے۔ لاہور سمیت پنجاب میں 10 ماہ میں 180 مقدمہ درج، متعدد افغانیوں کا پاکستانی شہریوں کے فیملی ٹری میں شامل ہونے کا بھی انکشاف، مشتبہ افراد کے DNA کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باغوں کا شہر فضائی آلودگی کا بگولا بن گیا، لاہور آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا، شرح 430 ریکارڈ۔ بڑھتی اسموگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور کو اسموگ سے آفت زدہ قرار دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری، لاہور میں ناک، کان اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ اسکول جانا ہے تو ماسک لگانا ہے، کل سے بغیر ماسک کسی ٹیچر یا طالب علم کی اسکول انٹری نہیں ہوگی۔ اسموگ کے پیش نظر 60% اسکول سٹاف اور طلباء نے ماسک کی پابندی شروع کر دی۔ CU ایجوکیشن کے مطابق کل تک 100% پابندی کرائی جائے گی۔ سیکریٹری اسکول CU ایجوکیشن کا اسکولوں کا دورہ، ماسک اور اسموگ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ نہ ملا، 2 ماہ سے نان سیلری بجٹ نہیں ملا، اخراجات پورے کرنے میں مشکلات، اساتذہ نے پنجاب حکومت سے فنڈز جلد جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل سیکورٹی اسپتال اور ڈسپنسریاں مریضوں کے لیے وبال جان، ڈینگی مریضوں کے علاج میں شدید کوتاہی، ملتان روڈ ہسپتال میں ایفریسز مشین ہی موجود نہیں، مریض خون کے خلیے علیحدہ کرانے کے لیے رائبن روڈ ہسپتال جانے پر مجبور، ڈسپنسریوں میں CBC مشینیں بھی موجود نہیں ہیں۔ پسماندہ آبادیوں میں بنے یوٹیلیٹی سٹورز اشیاء ضروریہ سے خالی، شہری آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خورنوش خریدنے سے محروم، الطاف کالونی ہربنس پورہ فیکٹری ایریا میں بھی آٹے اور چینی کی سپلائی بند،
فتح گڑھ جی ٹی روڈ منامہ یوٹیلیٹی اسٹور پر بھی آٹا اور چینی موجود نہیں، بند روزہ شاہدرہ کی متعدد آبادیاں بھی خریداری سے محروم۔ گرین ٹاؤن کا بہاری چوک عرصے دراز سے خستہ حالی کا شکار، گہرے گھڑے ٹریفک حادثات کا باعث بننے لگے، سیوریج پائپ لائن کے لیے اکھاڑی گئی سڑک بھی تاحال مرمت نہ ہو سکی۔ بجلی چوری کے خلاف مختلف علاقوں میں آپریشن، اتحاد کالونی میں گرین پیلس ہوٹل کی بجلی چوری پکڑی گئی، لسکو جیو آر سب ڈویژن کی ٹیم نے سپر ڈرگز فارمیسی میں بجلی چوری پکڑ لی۔ حکام کے مطابق بجلی چوروں سے لاکھوں روپے کا ڈیڈکشن بل چارج ہوگا۔ جعلی ڈگریوں پر لا آفیسر بننے والوں کے خلاف کارروائیاں، جعلی ڈگری پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عمر ارشد بٹ فارغ۔ ادھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا تمام لا افسران کی ڈگریاں تصدیق کروانے کا فیصلہ، ڈگریاں تصدیق کے لیے پنجاب یونیورسٹی بھجوا دی گئی ہیں۔ لیاقت آباد پولیس کی کارروائی، کرکٹ جواری گرفتار، ورلڈ کپ کے میچوں پر آن لائن جوا کروانے والا نیٹ ورک پکڑا گیا، گرفتار ملزمان میں عبدالحفیظ، حسیب رفیق، رضوان پرویز اور حسیب صدیق شامل، 8 قیمتی موبائل فونز برآمد ہوئے۔ ہائی کورٹ کا سزائے موت کے ملزم جمشید نذیر کو بری کرنے کا حکم، سیشن جج لاہور نے روک جاری کر دی۔ ملزم جمشید نذیر کو 2016 میں ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ سوہل نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ قائد نون لیگ نواز شریف سے شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی صورتحال، پارٹی ٹکٹ کی تقسیم، منشور کمیٹی اور پارٹی بیانیے پر گفتگو، پیپلز پارٹی سمیت دیگر اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر بھی مشاورت۔ مریم نواز اور سلمان شہباز بھی ملاقات میں موجود، لیگی قائد نے کہا فلسطینیوں کی محبت کو کوئی دل سے نہیں نکال سکتا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو آئندہ ہفتے لاہور پہنچیں گے، دونوں رہنما پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جلسے کی تیاریوں پر تجاویز طلب کریں گے، اہم سیاسی شخصیات بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ سابق ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا ٹاؤن شپ کا دورہ، حلقے میں منعقدہ شادی کی تقریب میں شرکت، نئے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سابق گورنر چودھری سرور سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات، کرسٹن ہاکنز کا کافریق کے رہنما سے بھائی کے انتقال پر افسوس، غزہ میں اسرائیلی حملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی قونصلیٹ کے وفد کا وارڈ سٹی کا دورہ، بٹینا میلون نے دہلی گیٹ، شاہی حمام، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ کیا، مسجد وزیر خان سمیت تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، تاریخی مقامات کو کیمرے میں عکس بند کیا۔ تمام سیکریٹریوں کو فائل ورک آن لائن کرنے کا حکم، چیف سیکریٹری کی تمام زیر التواء انکوائریاں فوری نپٹانے کی ہدایت، چیف سیکریٹری کی زیر صدارت آل سیکریٹریز کانفرنس۔ دوسری طرف محکمہ بلدیات کے دفاتر میں ای فائلنگ سسٹم نافذ، سیکریٹری ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت ای فائلنگ کے لیے اجلاس کا انعقاد۔ پی ایچ کیو ہسپتال سمن آباد میں پہلے پیراپلیجک سینٹر نے کام کا آغاز کر دیا، 20 بیڈز پر مشتمل سینٹر کا افتتاح چیف سیکریٹری نے کیا۔ چیف سیکریٹری نے مصنوعی اعضاء کے ورک شاپ، فزیو تھراپی روم سمیت سینٹر کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر لاہور کا اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ، فلائی اوورز پر گریڈرز کی لانچنگ مکمل ہو چکی، منصوبہ رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، افسران کی محمد علی رندھاوا کو بریفنگ۔ ڈی سی کا گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول راوی روڈ کا دورہ، اساتذہ طالبات کی حاضری تدریسی عمل کا جائزہ لیا، کلاس رومز میں جا کر بچوں سے اسموگ آگاہی اور ماحولیاتی ایمرجنسی متعلق پوچھا، انسداد اسموگ کے حوالے سے بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔
رائے میں عالمی تبلیغی اجتماع شروع ہو گیا، بین الاقوامی علماء کرام شریک، قافلوں کی آمد جاری، پارکنگ کے وسیع تر انتظامات۔ چیف آفیسر اقبال فرید کا رائے تبلیغی اجتماع مرکز کا دورہ، اقدامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس، پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کی پیش رفت کا جائزہ۔ راجہ منصور احمد، ڈاکٹر حافظ شاہد لطیف، مجاہد شیردل اور پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر بھی شریک تھے۔ نبیل جاوید کی زیر صدارت پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا جائزہ اجلاس، 31 نان آپریشنل مواضعات کی کمپیوٹرائزیشن کا جائزہ۔ سائرہ عمر نے اراضی ریکارڈ سینٹر کی ISO سرٹیفکیشن میں پیش رفت کا بتایا۔ وزیر ٹرانسپورٹ سے آل پاکستان ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹرز کے مسائل اور ان کے حل بارے تبادلہ خیال۔ بس ٹرمینل پر پارکنگ فیس کا مکمل خاتمہ، ٹرانسپورٹ کو صنعت کا درجہ قرار دینے، صوبائی سطح پر روٹ پرمٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کی سینٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری، لاہور سمیت دیگر اضلاع سے آئے شہریوں، پولیس ملازمین کے مسائل سنے، درخواستوں پر فوری ایکشن کے احکامات جاری کیے۔ DIG انویسٹیگیشن کے زیر صدارت جینڈر سیل کی کارکردگی پر اجلاس، عمران کشور کا زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ، اہداف پورے نہ کرنے والے افسران کی سرزنش، جینڈر سیل انچارج کو شوکاز نوٹس۔ شباب چوک سمن آباد میں آغا حسن عسکری کی رسم سوئم ادا، اداکار راشد محمود، پرویز رضا، خاور خان کی شرکت، شاہ میر، سہیل ٹونی، آصف عسکری، اظہر رنگیلا، ادریس بھٹی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام 7ویں انٹرنیشنل کانفرنس، گورنر بلیگ الرحمان کی کانفرنس میں آئین کی بالادستی اور مہنگائی کا معاملہ، ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس، صدر اشتیاق احمد خان، نائب صدر ربیہ باجوہ، سیکرٹری سباہت رضوی کی شرکت، وکلاء کا آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام 7ویں انٹرنیشنل کانفرنس، گورنر بلیگ الرحمان کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت، نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم بھی شریک ہوئے۔ 1000 سے زائد شرکاء ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس کا حصہ بنے۔ شیخ زید ہسپتال میں اسکاٹمنٹ کی جانب سے وٹامن ڈی آگاہی واک، ایگزیکٹو بزنس یونٹ ہیڈ عمران مغل، ڈاکٹرز کی بھرپور شرکت۔ واک کا مقصد مردوں خواتین کو وٹامن ڈی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ NTA میں موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہی نمائش، مورلے کالج لندن اور سلاٹر ہاؤس پرنٹ اسٹوڈیو لندن نے بھی اشتراک کیا۔ آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے مسائل کو اجاگر کیا۔ 11ویں انٹر اسکول اینڈ انٹر کالجز گیمز کا بھی انعقاد، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اساتذہ فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کو مزید کھیلوں کے مواقع فراہم کرے گا۔ لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ کبڈی چیمپئن شپ پنجاب کالج نے جیت لی، DPS اسکول ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی چیمپئن شپ میں 9 کالجز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اور الحمرا آرٹ سینٹر میں لاہور فیسٹیول جاری، لائیو موسیقی شو، گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔